بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیم خدا ترس نوجوان تھا۔ ایک بار رات کے پہر اس کے گھر کا دروازہ بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ایک لڑکی کھڑی اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اپنے گھر میں پناہ دے دے، ورنہ گاؤں کے نمبردار کے آوارہ بیٹے اس کی عزت لوٹ لیں گے۔ اس نے اپنے سر کی چادر کلیم کے پاس رکھ دی کہ وہ اس کی عزت بچا لے۔ کلیم نے اس لڑکی کو پناہ دے دی اور اپنے دوست کو راتوں رات بلا کر اس کا نکاح کر کے اسے دوسرے گاؤں بھیج دیا۔ نمبردار کے بیٹے کو پتا چلا تو کلیم کو بہت مارا اور زخمی کر کے گاؤں سے نکال دیا۔ کلیم نے ایک بزنس مین کے پاس نوکری کر لی جو اسے لندن لے گیا۔ کلیم نے اپنے مالک کی بھی خوب خدمت کی۔ مالک کے انتقال کے بعد اس نے اولڈ ہوم میں نوکری کر لی۔ اس کی خدمت گزاری کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اولڈ ہوم کی انتظامیہ نے اسے باہر نکال دیا تو اولڈ ہوم کے سارے بزرگ کلیم کے گھر چلے گئے، لیکن پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ کلیم۔ رات کے اندھیرے میں مریم اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ دل خوف کے مارے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کھیتوں کے راستوں سے ہوتے ہوئے وہ سامنے بنے ایک مکان کے پاس آ گئی۔ اس کا دروازہ دھڑ دھڑانے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے دروازہ کھولو، میری جان خطرے میں ہے۔ کچھ دیر بعد ہی کلیم نے دروازہ کھولا تھا۔ اپنے سامنے 17 سالہ روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کالی چادر میں لپٹی ہوئی وہ لڑکی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے پناہ دے دو، خدا کے لیے مجھے آج رات کے لیے پناہ دے دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ یہ سن کر کلیم پیچھے ہٹ گیا اور اسے گھر کے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ کلیم کی بیوی بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی جو کہ چند ماہ کی حاملہ تھی۔ اپنے گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو آتا دیکھ کر کلیم سے پوچھنے لگی، کلیم یہ کون ہے؟ ہمارے گھر میں کیوں گھس آئی ہے؟ مریم کلیم کی بیوی کے پاس آ گئی، کہنے لگی بہن مجھے بچا لو، میرے پیچھے نمبردار کا بیٹا لگا ہوا ہے، میری عزت خطرے میں ہے۔ یہ سن کر کلیم کی بیوی گھبرا گئی تھی، کہنے لگی کلیم اس لڑکی کو فوراً سے پہلے باہر نکالو، جانتے ہو نا نمبردار کے بیٹے کس قدر بدمعاش قسم کے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اس لڑکی کو پناہ دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مریم روئے جا رہی تھی، کہنے لگی اس وقت میرا کوئی ایسا اپنا نہیں ہے جو مجھے سہارا دے سکے، میری عزت کی حفاظت کر سکے، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ لیکن کلیم کی بیوی سے انکار کرنے لگی، کہنے لگی اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم نے تمہیں پناہ دی ہے تو ہماری اپنی جان کو خطرہ ہے، جاؤ یہاں سے۔ مریم نے کلیم کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے۔ کلیم اس وقت بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنی بہن سمجھ لو، سمجھو کہ میں تمہاری بہن ہوں اور تم سے پناہ مانگ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے یوں بے سہارا مت چھوڑو، میں یتیم اور بے سہارا لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر کی چادر کلیم اور اس کی بیوی کے پاؤں پر رکھ دی۔ جیسے ہی چادر اس نے اتار کر ان کے پاؤں میں رکھی، اس لڑکی کا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس اس کی بے بسی کی داستان سنا رہا تھا۔ کلیم نے فوراً سے نظریں جھکائیں اور چادر اٹھا کر اس لڑکی پر اڑا دی، کہنے لگا جاؤ اور جا کر کمرے میں چھپ جاؤ، جب تک تمہارا یہ بھائی زندہ ہے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہے تھے۔ اسی وقت کلیم کے گھر کا دروازہ بڑی زور سے بجنے لگا۔ مریم کی تو جان نکلی تھی، وہ فوراً سے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ کلیم کی بیوی کہنے لگی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جانتے ہو نا نمبردار کے بیٹوں کو ایک نمبر کے آوارہ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم کیوں اس لڑکی کی خاطر اپنی جان اور میری جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ کلیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ اور خبردار جو تم نے کسی کے خوف میں آ کر زبان کھولی۔ کلیم کی بیوی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کلیم نے جیسے ہی دروازہ کھولا 2 نوجوان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک کے سر سے خون بہ رہا تھا اور آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا، دوسرا بھی بڑے غصے میں تھا، کہنے لگا کیا یہاں پر کوئی لڑکی آئی ہے؟ کالے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ کلیم نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگا نہیں، یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا دیکھ کلیم، اگر ہمیں بعد میں یہ بات پتہ چلی کہ وہ لڑکی یہاں آئی تھی اور تم ہم سے جھوٹ بول رہے تھے تو تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو جانتا ہے ہماری پہنچ بہت اونچی ہے، ہم اس لڑکی تک پہنچ جائیں گے اور جس نے بھی گاؤں میں اسے پناہ دی ہوگی اسے چھوڑیں گے نہیں۔ میرا سر پھاڑ کر گئی ہے وہ کمینی، اس کا وہ حشر کروں گا کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں نوجوان حضرات چلے گئے۔ کلیم نے جیسے ہی دروازہ بند کیا اس کی بیوی باہر آ گئی، کہنے لگی یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اگر سچائی انہیں پتہ چل گئی تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کلیم کہنے لگا کہ میں نے اس لڑکی کو بہن کہا ہے تو اس کی حفاظت بھی کروں گا، اللہ میرا مددگار ہے۔ کلیم بہت ہی خدا ترس قسم کا نوجوان تھا۔
مریم ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی۔ باپ تو بہت سالوں سے انتقال کر چکا تھا۔ ماں نمبردار کے گھر ملازمت کرتی تھی، اس لیے مریم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ 3 سالوں سے وہ نمبردار کے گھر ہی کام کر رہے تھے، لیکن اس کے بیٹے اس پر بری نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں بیمار رہنے لگی تو اسے تنہا نمبردار کے گھر کام کرنا پڑتا۔ 1 مہینے کی بیماری کے بعد اس کی ماں بھی چل بسی تھی تو نمبردار کی بیوی نے اسے اپنے ہی گھر پر رکھ لیا۔ کہنے لگی کہ تم کیسے اکیلی گھر میں رہ سکتی ہو، ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ہمارے سارے کام تم کر دیا کرنا، بدلے میں ہم تمہارے کھانے پینے اور تمہاری ضرورت کا خیال رکھ لیں گے۔ تمہاری کون سی ماں پیچھے بیٹھی ہے تمہارا راستہ دیکھنے کے لیے، جس کے لیے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو، اب تم ہمارے ہی گھر پر رہو گی۔ یوں تو نمبردار کی بیوی مریم کا کچھ احساس کر لیتی تھی، لیکن کام کے معاملے میں ذرا بھی رحم نہیں کھاتی تھی۔ جب اس نے مریم کو اپنے گھر پر رکھ لیا تو باقی ملازمین کی چھٹی کروا دی۔ سارا کام مریم سے کروانے لگی، جانتی تھی کہ بے سہارا لڑکی ہے، بن ماں باپ کی ہے، اس لیے اس کی کون سنے گا۔ پورا دن مریم گھر کے کام کاج میں تھک جاتی تھی، پھر جا کے اسے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے بھی نمبردار کی بیوی نے اسے صحن میں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا تھا جو آدھا کاڑ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ وہیں چارپائی پر مریم رات کو لیٹتی تو آنکھیں بند ہونے لگتیں۔ پورے دن کی تھکن اس کے پورے وجود کو چور چور کر دیتی تھی۔ صبح اٹھ کر پھر سے نہ ختم ہونے والے کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ظلم کیا اس بچی پر کم نہ تھا کہ نمبردار کے جوان بیٹے اس پر نظر رکھنے لگے تھے۔ اکثر جب وہ چائے کا کپ اس کے چھوٹے بیٹے کے کمرے میں دینے جاتی تو وہ چائے کے کپ کے بہانے اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتا۔ کبھی وہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتا، اسے کہتا کہ اگر تم مجھے خوش کر دو تو میں تمہیں کئی نوٹ دوں گا۔ مریم فوراً سے گھبرا کر باہر چلی جاتی۔ زیادہ تر اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ نمبردار کی بیوی کے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ کئی بار وہ نمبردار کے بیٹوں کو ان کی گستاخیوں پر منع کر چکی تھی۔ ایک بار چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی والدہ فوراً کمرے میں آ گئیں۔ جب مریم کو اپنے بیٹے کی گرفت میں دیکھا تو بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تم ہوتے کون ہو نوکرانی کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے والے۔ بیٹے کو بہت غصہ آیا تھا، مریم سے کہنے لگا کہ میں اس تھپڑ کا جواب تمہیں ضرور دوں گا۔ مریم خوف زدہ ہو گئی۔ نمبردار کی بیوی کہنے لگی کہ میں اس کے باپ سے اس کی شکایت کروں گی، لیکن تم یہ بات کسی سے مت کہنا، اور تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، جوان لڑکوں کا گھر ہے، اپنا منہ چھپا کے رکھا کرو۔ نمبردار کی بیوی کو تو مفت کی نوکرانی مریم کی صورت میں مل گئی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے گھر سے نکلے، اس لیے اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی کہ یہ کمی کمین لوگ ہوتے ہیں، ان سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ لیکن اس کے بیٹے کے دل میں تو جیسے بدلے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایک بار نمبردار کی بیوی کی بہن بہت بیمار ہو گئی تو وہ دوسرے گاؤں چلی گئی۔ گھر میں نہ کوئی اور ملازمہ تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ رات نمبردار کے بیٹوں کو موقع مل گیا تھا۔ باپ جیسے ہی سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، ان دونوں کا رخ مریم کے کمرے کی جانب تھا۔ مریم کے کمرے پر انہوں نے دستک دی۔ مریم بھی پریشان تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر اسے لگا کہ شاید نمبردار کی بیوی واپس آ گئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 نوجوانوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ دونوں ہی نمبردار کے بیٹے تھے، ایک نمبر کے اوباش اور آوارہ قسم کے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے کمرہ بند کرتی، دونوں نے کمرے کو ہاتھ رکھ کر بند ہونے سے روکا تھا، پھر کمرے میں داخل ہو کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا کہ بھائی، اس لڑکی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اس لیے پہلے میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اس کا بڑا بھائی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں باہر ہی کھڑا ہوں، جب تمہارا بدلہ پورا ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی مریم کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس کی چادر کو اتار کر اس نے دور پھینکا تھا۔ وہ اس کے سامنے رونے لگی، منت سماجت کرنے لگی کہ اس کی عزت کو برباد نہ کرے، لیکن اس پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ مریم اسے اپنا بچاؤ کرنے لگی، جس کے نتیجے میں اس کی قمیض آستینوں سے پھٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی حد پار کرتا، مریم اس کاڑ کباڑ کے پاس آ گئی۔ وہاں اسے ایک لکڑی کا ڈنڈا نظر آیا۔ اس نے وہی اس کے سر پر مارا تو وہ نوجوان زمین پر گر گیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ مریم نے فوراً سے چادر خود پر لپیٹی اور کمرے سے باہر نکلی۔ دوسرا نوجوان باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ مریم نے اسی ڈنڈے سے اس کو بھی مارنا شروع کر دیا اور پھر وہی ڈنڈا پھینک کر گھر سے باہر نکل کر بھاگنے لگی، لیکن وہ دونوں نوجوان اس کے پیچھے ہی جانے لگے تھے۔ کھیتوں کو پار کرتے سامنے ہی اسے چند گھر نظر آئے تھے، جن میں سے ایک کلیم کا تھا، جہاں اسے پناہ ملی تھی۔ لیکن سارا گاؤں جانتا تھا کہ نمبردار کے آوارہ اور اوباش بیٹے بدماش ہیں، اس لیے گاؤں والے ان لوگوں سے گھبراتے تھے۔ کلیم کی بیوی اب بھی پریشان تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔
پورا دن وہ دونوں نوجوان گاؤں میں مریم کو ڈھونڈتے رہے۔ مریم پورا دن کمرے میں چھپی بیٹھی رہی۔ کلیم کی بیوی الگ پریشان تھی۔ کلیم نے کہا کہ اس نے دوسرے گاؤں سے اپنے ایک دوست کو بلایا ہے، جیسے ہی وہ رات کو آئے گا، رات کے اندھیرے میں وہ مریم کا نکاح اس سے کر دے گا۔ وہ لڑکا نہایت شریف ہے، نکاح ہوتے ہی راتوں رات مریم کو اپنے گاؤں لے جائے گا، اسی طرح مریم کی جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ لیکن کلیم کی بیوی بہت ڈری ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ نوجوان کلیم کے گھر پہنچا تھا اور اس کے ساتھ نکاح خواہ بھی تھے اور 1-2 گواہ بھی۔ کلیم مریم سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں بہن کہا ہے اور بھائی ہونے کا فرض بھی نبھاؤں گا۔ تم ارشد کے ساتھ بہت خوش رہو گی اور دوسرے گاؤں چلی جاؤ گی تو نمبردار کے بیٹے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ایک بھائی بن کر کلیم نے مریم کو اپنے گھر سے رات کے اندھیرے میں رخصت کیا تھا۔ جب تک کلیم کو یہ نہیں پتا چل گیا کہ مریم خیریت سے ارشد کے ساتھ دوسرے گاؤں پہنچ گئی ہے، تب تک اسے چین نہیں آیا تھا۔ لیکن رات میں ہونے والی یہ خفیہ کارروائی نمبردار کے پرانے ملازم نے دیکھ لی تھی۔ جب نمبردار کے بیٹوں کو پتا چلا کہ مریم کو پناہ کلیم نے دی تھی اور اس کا نکاح کر کے نہ جانے اسے کہاں بھیج دیا ہے، تو نمبردار کے دونوں بیٹے کلیم کے گھر آ گئے اور اس کے گھر میں آ کر اس کا سامان توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ کلیم کو بھی مارنے لگے، کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو پناہ دینے کی اور اسے یہاں سے بھگانے کی۔ کلیم چپ چاپ ان کی مار کھاتا رہا۔ اس کی بیوی بار بار کلیم سے کہنے لگی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ نیکی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ لوگ اپنا سارا غصہ کلیم پر نکال کر جا چکے تھے۔ کلیم کے سر سے خون بہ رہا تھا، ہاتھ پاؤں بھی زخمی ہو چکے تھے، لیکن دل مطمئن تھا کہ اس نے بہن کہا تو بہن کا فرض بھی نبھا دیا، بھائی بن کر اس کی حفاظت کی تھی۔ دوسرے دن ہی نمبردار نے کلیم سے کہہ دیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، ورنہ اس کے بیٹے اس کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ کلیم اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا گیا۔ وہاں اس کی نوکری ایک بڑے بزنس مین کے آفس میں لگ گئی۔ کلیم اس کا خاص ملازم تھا، اس کی گاڑی بھی چلاتا تھا اور اس کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ کلیم اس بزنس مین کی ہر بات پر سر جھکائے اس کی خدمت میں لگا رہتا۔ بہت جلد ہی اس بزنس مین کی نظر میں کلیم کا ایک مقام سا بن گیا تھا، کیونکہ کاروباری معاملات میں اس کے بہت سے دشمن بھی تھے، جن سے کبھی کبھی اسے دھمکیاں آمیز فون بھی آتا تھا اور حملے بھی ہونے لگے تھے۔ لیکن کلیم اپنی جان پر کھیل کر اپنے مالک کی جان بچاتا تھا۔ انہی دنوں کلیم کے مالک کی طبیعت خراب رہنے لگی، اسے دل کا عارضہ ہو چکا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہونے پر بھی کلیم ہی اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ بر وقت ہاسپٹل پہنچنے سے اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا حل آپریشن ہے۔ اس کے مالک نے بیرون ملک جا کر آپریشن کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے دل میں کلیم کی محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ جاتے ہوئے اسے اور اس کی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس وقت تک کلیم کی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ کلیم نے اس کا نام بھی اپنی منہ بھولی بہن مریم کے نام سے رکھا تھا۔ مریم سے فون پر بات کر کے اس کی خیریت بھی پوچھتا رہتا تھا۔ وہ ارشد کے ساتھ بے حد خوش تھی، کلیم کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ کلیم جب اپنے مالک کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو لے کر لندن پہنچا تو اس نے مالک کے آپریشن کے دوران بھی اسے سنبھالا تھا۔ اس شخص کی بیوی بچے تو تھے نہیں، اکیلا ہی رہتا تھا، اس لیے 6 ماہ تک لندن میں ہی رہا تھا اور کلیم اور اس کی بیوی نے اس کی خوب خدمت کی تھی۔ اس لیے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس نے اپنے لندن کے ایک کوارٹر میں کلیم کو رہائش مفت دے دی تھی، کیونکہ کلیم وہاں سے واپس پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ اپنے مالک کے لندن میں معاملات کو بھی دیکھتا رہتا تھا، لیکن وہیں سے بعد میں پتا چلا کہ اس کا مالک انتقال کر چکا ہے، اس لیے اب اس کی رہائش وہاں پر بھی ختم ہو چکی تھی۔ کلیم نے ایک اولڈ ہوم میں نوکری کر لی، وہاں پر بوڑھے انگریزوں کی خدمت کرنے لگا، جنہیں ان کے بچے گھر سے نکال چکے تھے۔ کئی بار وہ بوڑھے کلیم کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر اسے دعائیں دینے لگتے کہ ہمارے اپنے سگے بیٹوں نے ہماری اتنی خدمت نہیں کی جتنی کہ تم ہماری خدمت کرتے ہو۔ وہ کہتا کہ ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرو۔ کلیم کے اچھے اخلاق اور خدمت گزاری کی وجہ سے اولڈ ہوم میں رہنے والے تمام لوگ کلیم سے محبت کرنے لگے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ کلیم کی بیٹی اب بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی مریم کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کرنے میں گزار دے۔ وہ اپنی بیٹی مریم کو بچپن سے انہی باتوں کا درس دیتا تھا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے، اور جسے اللہ مل جائے اس کے پاس کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے تم بھی انسانیت کی خدمت کرنا، خوب دل لگا کر پڑھنا، ڈاکٹر بننا۔ مریم اپنی باپ کی باتیں بڑے غور سے سنتی تھی۔ حیران کن بات تو یہ ہوئی کہ جب اولڈ ہوم میں رہنے والا ایک بوڑھا شخص کلیم کی خدمت گزاری اور اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ گو ہو گیا، اس دن تو کلیم کی خوشی قابل دید تھی۔ کہنے لگا آج میرے رب نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے کہ میری وجہ سے ایک شخص کلمہ گو ہو چکا ہے۔
مسلمان ہو چکا ہے، اللہ نے مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دیا۔ کلیم کی بیوی کبھی کبھی کلیم کی باتیں سن کر بڑی حیران ہوتی تھی، اسے تعجب سے دیکھتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا مرد نہیں دیکھا جسے پیسے کی ذرا بھی ہوس نہیں ہے۔ دنیا تو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر بنانے کی فکر میں لگی رہتی ہے، اپنی عیاشیوں کی خاطر اپنی نیندیں حرام کر لیتی ہے، لیکن تم عجیب انسان ہو، ساری زندگی تم نے خدمت کے لیے ہی صرف کر دی، یہاں تک کہ اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ جسے ایک بار بہن کہا، اس کے ساتھ سگے بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا، کیونکہ مریم آج بھی اسے دعائیں دیتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنسنے لگتا، کہنے لگتا، پگلی، شاید میں مریم کی دعاؤں کی وجہ سے ہی اس مقام پر پہنچا ہوں۔ وہ بے سہارا یتیم بچی تھی، اگر میں بھائی بن کر اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھتا تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ اللہ نے مجھ سے جتنا بڑا کام لیا ہے، میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ یہ پیسہ یہیں دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے، لیکن خدمت انسانیت ایسی نیکی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی رہتی ہے۔ پھر تو یہ سلسلہ جیسے جاری ہو گیا تھا۔ جس اولڈ ہوم میں کلیم بزرگوں کی خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں تک دبا دیتا تھا، یک کے بعد دیگرے وہاں پر ہر دوسرا بزرگ کلمہ پڑھنے لگا، کہنے لگا کہ ہم نے اس جیسا مسلمان نوجوان نہیں دیکھا جو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم اس کے مذہب کے نہیں ہیں، لیکن ہماری خدمت کرتا ہے، ہمارے پاؤں تک دباتا ہے، ہمارے سروں پر تیل لگاتا ہے۔ ہمارے تو سگے بچوں نے بھی ہمیں اتنی عزت نہیں دی جتنا یہ نوجوان دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ کلیم کی وجہ سے جب بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اولڈ ہوم کے مالک نے، جو کہ ایک انگریز تھا، کلیم کو اپنے اولڈ ہوم سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کہ یہ شخص ہمارے لوگوں کو بے دین کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کلیم کو اولڈ ہوم سے نکالنا انہیں اتنا بھی مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر آنے والے سارے بزرگ اس اولڈ ہوم سے نکل آئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کے پاس ایک بہت بڑی جگہ تھی جو اس کے نام تھی۔ اس نے وہاں پر ایک جامع مسجد تعمیر کروائی اور وہاں کا سارا نظام کلیم کو سونپ دیا۔ اس مسجد کے ساتھ رہائش بھی دی گئی تھی، جہاں پر بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا جاتا تھا۔ کلیم کی نیکیاں اب سامنے آ رہی تھیں، وقت یوں ہی گزر گیا تھا۔ کلیم کی بیٹی مریم ڈاکٹر بن چکی تھی اور اب بہت بڑی سرجن بھی تھی۔ اب کلیم بیمار رہنے لگا تھا، کئی لوگوں کو مسلمان بھی کر چکا تھا۔ جب بیمار ہوا تو مریم اسے اپنے ہاسپٹل میں لے گئی، لیکن اس کی طبیعت بہتر ہونے کی بجائے بگڑنے لگی تھی۔ وہ مریم سے کہنے لگا کہ میرے بعد اپنی ماں کا بہت خیال رکھنا، لیکن مریم اس کی بات سن کر روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، بابا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا، پگلی، تمہیں نہیں پتا کہ میں کتنی مطمئن زندگی گزار کر جا رہا ہوں، میرے دل میں کوئی بھی حسرت باقی نہیں رہی، میرے رب نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ وہاں پر بہت سے نان مسلم ڈاکٹر بھی موجود تھے جو مریم کے ساتھ ہی ڈاکٹر بنے تھے، مریم کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور اس کے والد کی خدمت کے لیے وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگا، مریم میرے پاؤں دبا دو، کیونکہ میرے پاؤں کے نیچے سے جان نکل چکی ہے۔ یہ سن کر مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، فوراً سے اپنے والد کے پاؤں کے پاس آ گئی، اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر چومنے لگی۔ کلیم کی بیوی بھی اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، کہنے لگی، ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں۔ وہاں کے انگریز یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ جس کے چہرے پر موت کی بدحواسی موجود نہیں ہے، اسے پسینے نہیں آ رہے، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں ہے، اور یہ کیسے جان چکا ہے کہ اس کے پیروں سے جان نکل چکی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سب بتا رہا تھا کہ اس کے جسم کے کس کس حصے سے جان نکل چکی ہے۔ نہ تو جان نکلنے کی اذیت اس شخص کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، اور نہ ہی روح نکلنے کی تکلیف سے وہ چلایا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے لگا۔ کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے اس کے ہونٹ جنبش کرنا بند ہوئے تھے، وہ بے جان ہو چکا تھا۔ مریم اور اس کی والدہ رونے لگیں۔ ڈاکٹر یہ سب دیکھ کر حیران تھے، آج تک انہوں نے کبھی بھی کسی شخص کو یوں مرتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں مریم سے اس کے والد کی زندگی کے اعمال کے بارے میں پوچھنے لگے کہ ایسی مبارک موت انہوں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی تھی جیسے اس شخص کی دیکھی تھی۔ مریم نے جب سارا واقعہ اپنے والد کا بیان کیا تو بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں مسلمان ہو گئے۔ جامع مسجد میں اب بھی کلیم کی داستانیں زندگی سنا کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مریم نے ایک کتاب اپنے والد کی زندگی پر لکھی تھی، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ انسانیت کی خدمت ایک ایسا جذبہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ کاش کہ یہ بات سب مسلمانوں کو سمجھ آ جائے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔